نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت اپنے خالق اور مالک کی بے حد تعریف ہم ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ صلاۃ و سلام کے بعد قابل صد احترام ہمارے مہمان ذیشان عزت مآب عالی مرتبت حضرت علامہ الحافظ القاری محمد احمد صاحب چشتی رحمۃ برکاتہ العالیہ، بلبل مدینہ جناب الحاج اسود سلطانی صاحب، محترم جناب حافظ عبداللہ ہاشمی صاحب، اور میرے انتہائی احترام کے لائق مسلمان بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، بھائی عزیزوں، آج کی شب بہت کوئی لمبی چوڑی تقریروں کی رات نہیں ہے، یہ تو بس آنکھوں سے آنسو بہانے کی رات ہے، یہ تو دم روک کے بیٹھنے کی رات ہے، یہ تو دھڑکنوں کو سرگوشیاں بنا کر اپنے مالک کے حضور اپنی وپتا سنانے کی رات ہے. عارف حقانی، قطب ربانی، خوشبوئے مولا علی، مہر نبی علی، حضرت پیر سیدنا مہر علی سبحان اللہ، پیر صاحب پورلا شریف، ان کی بات مجھے یاد آتی ہے. انہوں نے کہا تھا ویکھ لو رج رج کے اکھیو کچھ وسا نہیں دم دا، ویکھ لو رج رج کے اکھیو کچھ وسا نہیں دم دا، ویکھ لو رج رج کے اکھیو کچھ وسا نہیں دم دا، پھر بھی پئیاں ویکھ سن کوئی خوش نصیباں والیاں، ویکھ لو رج رج کے اکھیو کچھ وسا نہیں دم دا، پھر بھی پئیاں ویکھ سن کوئی خوش نصیباں والیاں. تو یہ رات جو آج اس کے کرم کی برکھا برس رہی ہے، اس کے بندوں کے گناہوں کے میل دھوئے جا رہے ہیں، روحوں کو تازگی عطا کی جا رہی ہے، ایمان کو نئی پبند عطا کی جا رہی ہے، لوگوں کو ذلتوں کی پستیوں سے اٹھا کر عزتوں کے منصبوں پہ بٹھایا جا رہا ہے، تنگ دستیوں کے مارے منہوں کے لیے روزیوں کے اور رزق کی فراخی کے دروازے وا کیے جا رہے ہیں، اور غفلتوں کے مارو ہوں کو غفلتوں کے اندھیروں سے اٹھا کے ان کو بیداریاں عطا کی جا رہی ہیں، اور رب کے روٹھے ہوں کو کھینچ کے رب کے دروازے پہ لا کے بٹھایا جا رہا ہے. تو آج کی یہ رات پھر کہیں نا کہ بڑی برکت کی رات ہے، غنیمت ہے یہ لمحے جس میں میں اور آپ یہاں حاضر ہیں. آئیے رب سے دعا کرتے ہیں، جانے اگلے سال جب یہ رات آئے گی تو پھر ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس کی کرم کی برکھا تو برسے گی،
اس کی رحمت کی پھوار تو برسے گی، اس کی عفو کرم کی شان کا اظہار تو ہوگا، مگر جانے ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ویکھ لو رج رج کے اکیو کچھ وسا نہیں دمدا، پھر بھی پہنا ویکھن کوئی خوش نصیباں والیاں۔ جو ہمارے مستقل یہاں جمعہ کے نمازی ہیں اور تراویح کے ہمارے مستقل ساتھی ہیں، ان کو اگر یاد ہو یا نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے پچھلے سال بھی جب ہم یہاں پہ بیٹھے تھے اور یہ مسئلہ ہر سال بیان ہوتا ہے، سرکار رحمت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی دہن نور سے جھڑنے والے ان نور کے گچھوں کو ہر سال ہم اپنی سماعتوں میں اتارتے ہیں کہ یہ رات وہ ہے جس میں لوگ زندہ ہوتے ہیں مگر ان کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے، لوگ مسافر ہوتے ہیں مگر ان کا تو کسی اور سفر کی تیاری ہو چکی ہوتی ہے، لوگ اپنے لباس نئے سلوا رہے ہوتے ہیں، انہیں خبر نہیں ہوتی ان کے تو کفن سل چکے ہوتے ہیں، لوگ اپنے مکان بنا رہے ہوتے ہیں مگر ان اس نئے بنائے جانے والے مکانوں میں بسنے کی ان کو اجازت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کی تو قبر کا مکان تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ پچھلے بابا جی ہاشمی صاحب جو ہماری نمازوں کا ہماری جلسوں کا اور ہماری مسجد کا نور تھے، وہ ہمارے درمیان تشریف رکھتے تھے مگر آج وہ موجود نہیں ہیں، اور اگلے سال جانے ہم میں سے کون اس میں نہیں ہوگا۔ اس لیے آج کی رات کو ہم غنیمت جانیں۔ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العزت نے متوجہ کیا تمام ایمان والوں کو اور انہیں کہا کہ توبو الی اللہ جمیعاً، اے سارے کے سارے ایمان والو رب کی حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ابھی موقع ہے، ابھی اس نے باب توبہ بند نہیں کیا ہے، ابھی اس نے انکار نہیں کیا ہے، ابھی تو اس کی رحمت ندائیں دے رہی ہے۔ تم آؤ تو صحیح، تم کدھر جاتے ہو، تم کہاں بھاگے چلے جاتے ہو، این تذہبون، تم کدھر گھومے پھرتے ہو، تم کدھر بھٹک رہے ہو، رحمت کی دریا تو ادھر بہہ رہے ہیں، معاف فرمانے والا تو ادھر تمہیں طلب کر رہا ہے، اور تم کہاں اپنے آپ کو لیے پھرتے ہو۔ آؤ اس کے دروازے پہ کہ اس کی رحمت تمہیں معاف کرنا چاہتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تیرے ہاتھوں کا اس کے بارگاہ میں اٹھنا دلیل اس بات کی ہے کہ وہ تمہیں کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، تیرے ہاتھوں کا اس کی بارگاہ میں دراز ہونا دلیل اس بات کی ہے کہ وہ تمہیں کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، اور تیرا اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو جانا دلیل اس بات کی ہے وہ تیرے گناہ کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں پورا ایک چیپٹر اس پہ باندھا ہے، اور توبہ انہوں نے کہا کہ توبہ جو ہے وہ کیا ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا توبہ یہ ہے الندم توبہ، ندامت کا نام توبہ ہے، شرمندہ ہو جانے کا نام توبہ ہے، ڈر جانے کا نام توبہ ہے، اپنے کرتوت دیکھ کر اور اپنے برائیاں دیکھ کر ان پہ چھیپ جانے کا نام توبہ ہے، پریشان ہو جانے کا نام توبہ ہے۔ تو یہ جو توبہ ندامت کی توبہ ہے اصل میں یہی سچی توبہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ نصوحا والی جو توبہ ہے یہ وہ توبہ ہے جو سچی توبہ ہے کہ اپنے صدق کے دل سے توبہ کی جائے، بندہ پریشان ہو جائے۔ اس میں بعض صوفیاء نے کہا کہ توبہ کیا ہے، کب توبہ، کیسے آپ جانیں کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے؟ بالکل یہ کیمسٹری کا جو لٹمس ٹیسٹ انہوں نے دے دیا، جیسے لٹمس ٹیسٹ کرتے ہیں نا کیمسٹری والے، اور وہ اس پہ لٹمس پیپر پہ رنگ بدل جاتا ہے اور اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیمیکل ریاکشن یہاں پہ ہوا ہے، بڑا واضح ہو جاتی ہے بات۔ تو صوفیاء نے اس بارے میں بڑا لٹمس ٹیسٹ آپ کے ہمارے حوالے کر دیا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ تو گناہ تو ہم کرتے ہیں، قصور تو ہم سے ہوتے ہیں، توبہ کے بعد بھی ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے محفل ذکر پہ ایک نوجوان مجھے کہہ رہا تھا کہ ذرا اس کا کیا وجہ ہے، دعا تو کریں کہ بدی سے طبیعت ہٹتی نہیں ہے۔ اب ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، اور پھر بھی وہ جانتا ہے کہ اس گناہ سے اس کا جی بھرتا نہیں ہے، سیر ہوتا نہیں ہے، اور غلطی نہ چاہتے ہوئے پھر ہو جاتی ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ میں نے اس کو تو اس کو یہی کہا کہ میرے عزیز
اس کو بھی غنیمت سمجھا جائے کہ وہ گناہ اچھا ہے کہ جو دل میں ایک غم کی ہوک اٹھاتا ہے اس نیکی سے کہ جو تیرے اندر عجب اور تکبر پیدا کرتی ہے. وہ گناہ اچھا ہے کہ جو تیری آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگا دیتا ہے اس نیکی سے جو تجھے دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ممتاز بنا دیتی ہے. تو دادا صاحب فرماتے ہیں کہ توبہ اگر تم جاننا چاہو کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو اس کا بڑا آسان سا حل یہ ہے کہ صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں اپنے گناہ یاد آئے نا، ظاہر ہے میں نے بھی کیے، آپ نے بھی کیے، سب نے کیے، ماضی کو ذرا نظر جھکا کے دیکھیں. اس پہ تو شاید میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے کسی ایک پوائنٹ کو کلک کرنے میں شاید زیادہ وقت لگتا ہے، اپنے اندر جھانکنے میں اس سے کم وقت لگتا ہے. اس سے کم وقت میں ہم سارا جان جاتے ہیں. تو کہا کہ جب تم دیکھو نا پلٹ کے اپنے گناہوں کی طرف اور گناہ تمہیں یاد آ جائیں، اور گناہ جب یاد آئیں تو تمہیں اس گناہ کی لذت یاد نہ آئے، تمہیں دوبارہ اس گناہ کو یاد کر کے تمہیں مزہ نہ آئے، بلکہ اس گناہ کو یاد کر کے تمہاری آنکھیں بہہ جائیں اور تمہارا دل کانپ جائے اور تمہیں ندامت محسوس ہو اور تم یہ سوچو کہ کاش یہ لمحے میری زندگی میں نہ آئے ہوتے، کاش مجھے ان لمحوں کو میں دوبارہ نہ دیکھ پاؤں، کاش اللہ کریم میری یاد سے، یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. کاش ہم بھول جائیں ان سارے لمحوں کو، ان ساری راتوں کو، ان سارے دنوں کو کہ مالک جب ہم نے تیری نافرمانی کی تھی. اگر پچھلی زندگی کے گناہوں کو دیکھ کر یاد کر کے تمہیں مزہ آتا ہے کہ واہ واہ وہ تو بڑا مزہ تھا، وہ ہم جب فلاں جگہ گئے تھے بڑے مزے کیے تھے، اگر سابقہ گناہوں کو یاد کر کے اب بھی تمہیں حس محسوس ہوتی ہے تو سمجھ لو ابھی تمہاری توبہ قبول نہیں ہوئی ہے. اور اگر سابقہ گناہوں کو یاد کر کے تم پریشان ہو جاتے ہو، کبیدہ خاطر ہو جاتے ہو اور چاہتے ہو کہ یہ سارے کے سارے قصے تمہاری حاشیہ خیال سے بھی اتر جائیں تو پھر سمجھ لو کہ رب نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا. دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں تاکہ ہم جلدی ہم نماز پڑھیں اور پھر اپنے اپنے گھروں میں جا کے اپنے گھروں کو قبریں نہ بننے دیں بلکہ اپنے گھروں کو ہم مسجدیں بنا ڈالیں، اپنے گھروں کو ہم سجدوں سے آباد کر دیں. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ اپنے گھروں کو مسجد، اپنے گھروں کو قبریں نہ بنا، قبرستان نہ بنایا کرو. یعنی وہاں جس گھر میں اللہ کا نام نہیں ہے، جس گھر میں قیام نہیں ہے، جس گھر میں سجدہ نہیں ہے، جس گھر میں قرآن کھلتا نہیں ہے، وہ قبرستان ہی تو ہے. وہ گھر کہلا جانے کے لائق کب ہے؟ گھر تو وہ ہے جس میں گھر عطا کرنے والے کی یاد رہتی ہے. گھر تو وہ ہے جہاں مالک کے سامنے سجدوں کے پھول نچھاور کیے جاتے ہیں. اور گھر تو وہ ہے کہ جہاں راتوں کو اٹھ کر اس گھر کے رہنے والے اپنے رب کی نعمتوں کا اقرار کر کے، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، اپنی گناہوں سے ندامت کے موتی نچھاور کرتے رہتے ہیں. دادا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک توبہ جو ہے وہ گناہ سے ثواب کی طرف ہے، اور ایک توبہ جو ہے وہ ثواب سے دوسرے ثواب کی طرف ہے، اور ایک توبہ جو ہے وہ اپنی نیکی کو بھی اور اپنے احساس کو بھی چھوڑ کے اپنے مولا کی یاد میں گم ہو جانے میں ہے. اور کہا عوام کی توبہ جو ہے وہ گناہ سے توبہ ہے، اور خاص کی توبہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اور اپنی خواہشات کو بھی ترک کر دینے میں ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ توبہ کر کے اللہ کی مسجد کی طرف جب آئے، جیسے مسجد میں داخل ہوئے تو توبہ کرتے ہوئے اور مصمم توبہ کرتے ہوئے، یہ خواص لوگ ہیں، وہ بھی توبہ کرتے ہیں اور ہم بھی توبہ کرتے ہیں، مگر ان کی توبہ میں اور ہماری توبہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ تو اس بارے بھی توبہ کرتے ہیں کہ مولا جتنی نیکی ہم نے پچھلے لمحے میں کی ہے وہ اس لمحے میں اگر اس سے کم نیکی کر رہا ہوں تو میرا یہ کام بھی جو ہے یہ گناہ ہے تیرے دربار میں اس سے بھی توبہ کرتا ہوں. اور میرے مولا جب میں تجھے یاد کر رہا تھا، تجھے یاد کرتے ہوئے میری اپنی اولاد مجھے یاد آ گئی، مجھے اپنا گھر بار یاد آ گیا، مولا یہ بھی گناہ ہے میں اس سے توبہ کرتا ہوں. تو جانے وہ کون سی توبہ تھی کہ جناب شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ توبہ کرتے ہوئے جب مسجد میں داخل ہوئے تو ندا آئی. کس مقام کے لوگ ہیں کہ جو رب کی ندا بھی سنتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
کس مقام کے لوگ ہیں جو اپنی نہیں کسی دوسرے کا وضو دیکھ کے اس کے وضو کے پانی میں جو گناہ دھولتے ہیں ان کو وہ پہچان لیتے ہیں. سبحان اللہ. سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک نوجوان کو وضو کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور وضو کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہا کہ نوجوان جا اور جا کے اپنے والدین سے معافی مانگ لے. نے کہا میں یہ بات تو صحیح سچ ہے جو آپ نے کہی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوں، مگر آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ کہا میں نے تیرے وضو کا اترتا ہوا پانی دیکھا ہے، میں نے تیرے وضو کے پانی کو دیکھا ہے، اور جب وضو کرتے ہو تو وضو سے تمہارے گناہ چڑھتے ہیں، اور میں نے تیرے گناہ جو گناہ تم نے کیے ہیں نا وہ میں نے تیرے وضو کے پانی میں دیکھ لیے ہیں. تو کیا لوگ ہیں کہ جو رب کی ندا سنتے ہیں. کہا جب شبلی علیہ الرحمہ مسجد میں داخل ہوئے توبہ کر کے تو ندا آئی کہ اے شبلی، اے میرے بندے، یہ ظاہر کی توبہ ہے جو تو کر کے آیا ہے، حقیقت کی توبہ کدھر ہے؟ تو ظاہر کی توبہ کر کے تو آ گیا ہے، حقیقت کی توبہ کدھر ہے؟ باطن کی توبہ کدھر ہے؟ جناب شبلی گھبرا گئے. دادا صاحب کہتے ہیں الٹے پاؤں پلٹے، واپس چلے کہ میں کچھ ایک یہ بھی روایت میں لکھی کہ واپس آئے اور اپنا سارا گھر بار جو کچھ مال تھا وہ سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. اور اسی چیپٹر میں یہ بات واقعہ الگ لکھا جب وہ واپس پلٹے تو پھر رب کی رحمت نے ندا دی کہ شبلی میرا در چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ سبحان اللہ. اے توبہ کرنے والے، اے توبہ کرنے والے، تو میرا دروازہ چھوڑ کے تو کہاں بھاگا چلا جا رہا ہے؟ جب یہ ندا سنی تو جناب شبلی نے ایک چیخ ماری، حق اور حقوق کا نعرہ بلند کیا. ندا آئی شبلی اچھا اب تو ہم پہ تانا زنی بھی کرتا ہے، اب کچھ نہیں یاد آ رہا، کچھ نہیں بن پڑ رہا، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، نہ مسجد مالک مسجد کے اندر رہوں تو پوچھتا ہے کہ ظاہر کی توبہ تو کی ہے، باطن کی توبہ کدھر ہے؟ میں واپس لوٹتا ہوں کہ کوئی اور کچھ اور کر کے آؤں تو کہتا ہے مجھے چھوڑ کے جاتا کہاں ہے؟ میں آواز بلند کرتا ہوں تو کہتا ہے تو تانے کرتا ہے. میں چپ گڑپ تیرے سامنے تو جامد کھڑا ہوں، میں کدھر جاؤں؟ اللہ اکبر. کہا اچھا بڑے جری بنتے ہو، اب تم ہماری بلا کو برداشت کرنے کا دعویٰ بھی کرنے لگے. اب تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم نے برداشت کر لیا ہے اس کو. تو کہا شبلی نے ہاتھ جوڑے اور کہا میرے مالک میں تجھ سے بھی تیری ہی پناہ میں آتا ہوں، اللہ اکبر، میں تجھ سے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں، اللہ اکبر. میرا کچھ نہیں ہے. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، صوفی تو یہی کہتے ہیں، آؤ میں بھی کہوں اور آپ بھی کہوں، آپ بھی کہیں کہ تبرأت من حولی و قوتی، تبرأت من حولی و قوتی. اے میرے مالک میں اپنے اختیار اور اپنی قوت سے باز آیا، بیدار ہوا، میں نے چھوڑ دی اپنی ہر قوت، میں نے چھوڑ دی اپنی ساری طاقت، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں مجبور، لاچار، بے بس، ناچیز لاش ہے، میں کچھ ہوں ہی نہیں ہوں. ساری قوتیں تیری ہیں، سارے اختیار تیرے ہیں، ساری طاقتیں تیری ہیں. تو مجھے جہاں بٹھائے میں بیٹھوں، جہاں اٹھائے میں اٹھوں، جو کھلائے میں کھاؤں، جو پلائے میں پیوں، جو چاہے میں کروں، میری مرضی کو مٹا دے. مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشاں سے. سبحان اللہ. تو صوفیہ کے ہاں آئیے اپنی بات کو میں ایک ساتھ کی طرف بڑھاؤں. دادا صاحب نے لکھا کہ ایک توبہ ظاہر کی ہوتی ہے، ایک توبہ باطن کی ہوتی ہے، اور ظاہر کی توبہ جو ہے وہ زبان سے کی جاتی ہے، اور باطن کی توبہ جو ہے وہ دل سے کی جاتی ہے. انہوں نے کہا جیسے ظاہر کی جیسے وضو تم کرتے ہو، ظاہر کا وضو کیے بغیر جیسے نماز پوری نہیں ہوتی ہے، ایسے باطن کی توبہ کیے بغیر معرفت کی نماز ادا نہیں ہوتی ہے، اس کی معرفت نہیں ملتی ہے. فرماتے ہیں جب تم وضو کرو تو وضو کیسے کرو؟ اللہ اکبر. آئیے میں بھی وضو کرتا ہوں اور آپ بھی وضو کرتے ہیں، میں بھی زندگی کر رہا ہوں اور آپ بھی جی رہے ہیں، مگر ہمارا جینا کیسا ہے اور اہل عرفان کا جینا کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب وضو کرو تو تم جب اپنے ہاتھ دھو تو اپنے ظاہر میں تم اپنے ہاتھ دھو، مگر اپنے رب کی بارگاہ میں باطن میں اپنے ہر کچھ اس کے لیے تج دو. جب تم زبان جب منہ میں پانی ڈالو تو پھر تم ہر طرح کے غیر خدا کا نام لینے سے باز آ جاؤ، غیر خدا کا ذکر کرنے سے باز آ جاؤ.
جب تم ناک میں پانی ڈالو تو ہر طرح کی حرام خوشبوؤں کو سونے سے توبہ کر لو، اور جب تم چہرے پہ اپنے پانی ڈالو تو اپنے رب کے لیے تم اپنے مقدر اس سے بھی تم ہٹ جاؤ، اور جب تم سر بازو دھو تو اپنے نصیبے کو چھوڑ دو، جب تم سر پہ مسا کرو تو اپنے سارے اختیار تج دو، اپنے رب کی بارگاہ میں تم اپنے آپ کو پیش کر دو، گویا ہر قدم پہ تمہیں تمہارا خدا یاد رہے، ہر قدم پہ تمہارا خدا یاد رہے۔ ایسے ہی وہ ایک صوفی کا واقعہ لکھتے ہیں کہ نماز ایک ظاہر کی نماز ہے، ایک میری اور آپ کی نماز ہے، ایک اہل خدا اہل محبت کی اہل معرفت کی نماز ہے۔ وہ کہتے ہیں نماز کیسے پڑھو؟ وہ کہتے ہیں جب میں نماز پڑھتا ہوں تو ہم تو کہتے ہیں نا منہ طرف کعبہ شریف کے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کو اپنے سامنے رکھتا ہوں، جنت کو اپنے دائیں طرف رکھتا ہوں، جہنم کو اپنی بائیں طرف رکھتا ہوں، اور پلسرات کو اپنے پاؤں کے نیچے محسوس کرتا ہوں، اور اسرائیل کو اپنے پیچھے بالکل مستعد تیار پاتا ہوں، اور پھر میں کہتا ہوں اللہ اکبر۔ اب مجھے بتائیے یہ کیسی نماز ہے، یہ کیسی توبہ ہے، یہ کیسا تذکرہ ہے؟ تو آئیے آج کی رات ہم رب سے یہ مانگیں کہ مالک ہمیں تو ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جو تو پسند کرتا ہے، ہمیں تو ایسی توفیق عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو جائے، اور ہماری زندگی کئی مرتبہ یہ آپ نے سنا بھی ہے اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ باوضو رہنے کو اللہ کریم پسند فرماتے ہیں۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ہر وقت باوضو رہا کرو، تمہارے دونوں محافظ جو ہیں وہ تم سے خوش رہیں گے۔ کرامن کاتبین جو ہیں وہ جو تمہارے دو فرشتے ہیں، دائیں طرف نیکیوں کا ریکارڈ رکھ رہا ہے اور بائیں طرف والا تمہارے گناہوں کا ریکارڈ مرتب کرتا چلا جا رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ تم ہر وقت باوضو رہو گے تو تمہارے یہ جو دونوں فرشتے ہیں یہ تمہیں پسند کرنے لگیں گے، تم سے یہ دوستی کر لیں گے تم سے، اور اگر وہ دونوں دوست ہو جائیں گے تو پھر کام بن جائے گا نا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کے مسجد میں آنے سے منع فرماتے تھے، تو ایک حکمت یہ بتائی کہ جو روحانیین ہیں، جو اللہ جو ملائکہ ہیں، یہ نیک مجلسوں میں آتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، تو ان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ ان کو بھی تکلیف پہنچے۔ اس ذات کے قربان جائیں کہ جو نظر نہ آنے والی جو حقیقتیں ہیں، جو مخلوق ہے، ان کی دل جوئی آپ فرماتے ہیں تو ان کو بھی زحمت نہ ہو اور ان کو بھی تکلیف نہ ہو۔ تو میں اور آپ جس طرح ایک بے سمجھی اور بے سوچی زندگی گزار رہے ہیں، آئیے اس سے نکلیں اور اپنے مالک کو یاد کریں۔ میں جو بات کرنے مجھے یاد آئی تھی، بس ختم کرتا ہوں بات کو، کہ اکثر میں جب یہ پڑھتے ہیں تو کوشش تو کرتے ہیں کہ جو مسئلہ بیان کیا ہے، جو سنا ہے، جو پڑھا ہے، اس پہ کچھ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں، ورنہ آپ تو شاید چھوٹ جائیں، اس جگہ پہ بیٹھنے والا نہیں چھوٹے گا، آپ تو شاید نہ پکڑے جائیں، مگر سامنے آپ کے بیٹھ کے بات کرنے والے کے لیے بڑا مشکل مقام ہے۔ آپ نے بھی پچھلے ہی معراج کی رات میں سنا ہوگا کہ سرکار نے جو مشاہدہ فرمایا تھا کہ کچھ خطیبوں کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ خطیب ہیں جو کہتے ہیں، جو بیان کرتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، جب بھی سوچتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، کچھ عمل کی کوشش کی جاتی ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ اس میں وضو کی کوشش رکھی جائے اور مدامت اس پہ اختیار کی جائے۔ حضرت خواجہ خاقان فرماتے ہیں کہ جو آدمی خواجہ معین چشتی میری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو باوضو سوئے وہ اس طرح ہے کہ اس کی روح اللہ کے عرش کے نیچے رات کو آرام فرماتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کوشش کرتے ہیں، لیکن جب طبیعت ٹھیک نہ ہو، جب نکاہت ہو، جب بخار ہو، کوئی ذرا سی ایسی نزلہ زکام میں گھرا ہوا ہو، یا تھک کے آپ آئے ہوئے ہوں، تو جی کرتا ہے چلو اب ایسے ہی سو جاتے ہیں، تو ہم سو جاتے ہیں۔ میں بھی اور آپ کی کبھی ایسی طبیعت سستی ہے، مگر دادا صاحب علیہ الرحمہ نے حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ کا واقعہ اسی توبہ کے چیپٹر میں نقل فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو ایسی تکلیف لاحق ہوئی کہ ان کو بار بار وضو کرنا پڑتا تھا، تو ایک رات میں انہوں نے 100 سے زیادہ مرتبہ انہوں نے غسل فرمایا، پاک رہنے کے لیے اور باوضو رہنے کے لیے، اور بالآخر اسی بیماری کی حالت میں پانی کے دوران ہی ان کا وصال ہو گیا، پانی استعمال کرتے کرتے اور باوضو ہوتے ہوتے اور غسل رہتے
حضرت بھائی بستانی فرماتے ہیں کہ جب کبھی کوئی دنیا کا مجھے خیال آتا ہے، جب دنیا کا کوئی اندیشہ مجھے لاحق ہوتا ہے تو میں تازہ وضو کر لیتا ہوں۔ میرا اور آپ کا وضو تو یہ ہے کہ ہم بے وضوئی ہو جائے، ہمیں کوئی حاجت ہو جائے، ہمیں کوئی اور مسئلہ درپیش ہو جائے تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے تو ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر دنیا کا خیال آ جائے تو میں وضو کرتا ہوں، اور اگر عقبہ کا خیال آ جائے، آخرت کی کوئی وسوسہ آ جائے تو پھر میں غسل کرتا ہوں۔ تو یہ جو بزرگ تھے 100 مرتبہ غسل کیا۔ اسی طرح ایک اور بزرگ کہتے ہیں کہ انہوں نے 60 مرتبہ وضو کیا، انہوں نے ایک رات میں 60 مرتبہ انہوں نے وضو کیا۔ اور حضرت شبلی جن کا واقعہ میں نے بیان کیا آپ کے سامنے، آخری وقت میں اس قدر لاچار ہو گئے کہ خود وضو کرنا مشکل تھا تو اپنے خادم سے کہا کہ مجھے وضو کراؤ، اور جب خادم نے وضو کرایا تو خادم جو تھا وہ داڑھی کا خلال کرانا بھول گیا، تو اس اتنی نکاحت تھی کہ بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا کہ ذرا یہ خلال بھی کرا دو۔ جس طرح داڑھی، جب جن کی داڑیاں ہیں جب منہ دھوتے ہیں تو داڑھی پہ صرف پانی نہیں ڈالتے بلکہ گھری داڑھی ہو تو انگلیاں ڈال کے اس کے اندر بھی پانی ڈالتے، اسے داڑھی کا خلال کرنا کہتے ہیں۔ تو کہا میری یہ سنت نہ کہیں رہ جائے، رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ تو اس میری ساری گفتگو کا میرے دوستو میرا لب لباب یہ ہے کہ آئیے شعوری مسلمان بنیں، آئیے اللہ وجہ بصیرت مسلمان بنیں، آئیے اپنے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ادھر سے سن کے ادھر سے بھولنے کی بات نہ کریں، بلکہ ہم جس طرح سرکار کے غلاموں نے زندگیاں گزاری ہیں ہم کوشش کریں تو پھر دیکھیں کہ اس کی رحمت کے دروازے ہم پہ کیسے کھلتے ہیں، پھر ہم دیکھیں کہ اس کی رحمت ہمیں کیسے ہمیں نوازتی ہے، پھر ہم دیکھیں کہ وہ ہمیں کس طرح ہمارے گناہ معاف کرتا ہے۔ وہ تو اس کی تو رحمت بے حساب ہے، اس کی رحمت کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، اس کی رحمت کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک واقعہ میں کیا کہ بس بات ختم کر رہا ہوں کہ قحط پڑا اور قحط سالی ہوئی اور بارش نہ ہوئی، اور سب نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر چلیے ذرا بارش کی دعا کے لیے شہر بستی سے باہر نکل کے دعا کیجیے۔ باہر نکلے، دعا جب پہلے کا معمول یہ تھا جب بھی باہر نکلے بستی سے رب کی بارگاہ میں دعا کی تو بارش ہو گئی، مگر اس مرتبہ ساری بستی باہر ہے، اللہ کے پیغمبر ساتھ ہیں مگر بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کو وحی کی کہ اے میرے پیغمبر ان میں ایک ایسا بندہ ہے جس نے بہت ہی گناہ کیے ہیں، اس کو کہو کہ وہ اس مجمع سے نکل جائے تو پھر میں بارش برساؤں گا، میں تم سب کی توبہ تب قبول کروں گا، تم سب پہ کرم تب کروں گا جب بارش تب برسے گی کہ وہ جو گناہ گار بندہ ہے جس نے میری بہت نافرمانی کی ہے وہ اس مجمع سے نکل جائے تو پھر میں جو بھی ایک بندہ ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لوگوں کو بتایا کہ بھئی ہمارے مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کے مجھے وحی کی گئی ہے کہ اس نے بہت گناہ کیے ہیں، رب کا فرمانا یہ ہے کہ وہ خود ہی چپ چاپ مجمع سے نکل جائے تو پھر بارش برسے گی، ورنہ بارش نہیں برسے گی۔ تو وہ جو بندہ تھا نا اس کو پتا تھا، ہر بندے کو پتا ہے، مجھے اپنا پتا ہے، آپ کو اپنا پتا ہے، جو کچھ میں نے کیا مجھے یاد ہے، جو کچھ آپ نے کیا آپ کو یاد ہے۔ اور آج اس مجمع سے میں اگر آپ نہ بھی یاد کرنا چاہیں، گھر جا کے جب آپ گھر میں جائیں تو اکیلے میں آپ سوچیں آپ کو سب کچھ یاد آ جائے گا۔ تو اس بندے خدا نے جو جانتا تھا کہ میں نے کس قدر میں نے گناہ کیے ہوئے ہیں وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا ایسا نہ ہو کہ دوسری وحی آئے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کھڑا ہے اس کو باہر نکالیے۔ اندر سے ڈر گیا اور اس کی زبان نے نہیں، اس کے دل کی دھڑکنوں نے اپنے رب کو پکارا، اس کا دل کا روحاں روحاں زبان بن گیا اور وہ نادم ہو گیا۔ الندم توبۃ، جب نادم ہو گیا، شرمندہ ہو گیا تو رب سے کہا کہ مالک آج میرا پردہ رکھ لے، آج میرا پردہ رکھ لے، آج مجھے رسوا نہ کرنا، آج مجھے ظاہر نہ کرنا، آج تیرا پیغمبر کہیں انگلی اٹھا کے یہ کہنا دے کہ یہ وہ گناہگار ہے، یہ نکل جائے مجمع سے، آج تو میرا پردہ رکھ لے، اس کے بعد میری سچی توبہ ہے، میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ جب اس نے دل میں توبہ کی تو چھما چھم جھڑی لگ گئی۔ لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ نے تو کہا تھا کہ وہ نکلے یہاں سے بندہ تو تب بارش برسے گی، تو ویسے ہی برس گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے محبوب پیغمبر تھے، عرض کیا بارے لا یہ کیا ماجرا ہے، مجھے تو یہ پیغام دیا اور خود بارش برسا دی۔ کہا میرے پیغمبر میرے بندے نے مجھ سے توبہ کر لی تھی اور اس نے مجھے سوال یہ کیا تھا کہ میں اسے رسوا نہ کروں،
میں نے رحمت نے نہیں گوارا نہیں کیا کہ اس کو مجمع سے جب وہ باہر نکلے تو لوگ دیکھیں کہ یہ بندہ وہ جا رہا ہے. تو آئیے آج کی رات میں رب کی بارگاہ میں اس طرح گڑ گڑائیں, اس طرح روئیں, اس طرح توبہ کریں کہ وہ توبہ تو نصوح ہو جائے, وہ سچی توبہ ہو جائے, اور گناہ جو ہیں وہ نسیہ منسیہ ہو جائیں, اور ہمارا جو بھی گناہ ہے وہ ہماری زندگی کا آخری گناہ بن جائے, اور رب کی رحمت کے فرشتے آگے ہمارے گرد حصار کھینچ دیں. ہمارا من, ہمارا نفس چاہے بھی گناہ کرنا تو رب کی رحمت زنجیریں ڈال کے ہمیں گناہ کی دلدل سے کھینچ لے, ہمیں گناہ نہ کرنے دے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی انشاءاللہ اذان ہوگی, نماز ہوگی, پھر اس پر دعا کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ